کرام جب بھی کوئی بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے تو اکثر بڑے بزرگ اسے یہ کہتے ہیں کہ پیسے کوئی درختوں پر تو نہیں لگے کہ جسے تم یوں خرچ کر رہے ہو۔ یقیناً ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن ایک ایسا پودا بھی ہے کہ جسے گھر میں لگانے سے اس گھر میں روپے اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ جس شخص کو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، یعنی جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے، کہ جو شخص ترتیل کے ساتھ بآسانی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص خوش الحانی کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے تلاوت قرآن کرتا ہے اور قرآن کی آیات کو یاد کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ قرآن پاک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، لیکن جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے معزز فرشتے کن لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ انسانوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن پاک کا علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں کو سکھانا یہ تمام انسانوں کے کیے ہوئے تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ ہماری ایک محترم بہن نے کمنٹ کیا کہ مجھے تو قرآن دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں آتا، تو کیا میں قرآن کھول کر اس کے ہر لفظ اور ہر لائن کے اوپر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ سکتی ہوں، اور کیا میرا یہ عمل میرے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا یا نہیں؟ تو ہم نے انہیں بھی جواب میں یہ بات بتائی، اور آپ سب محترم و معزز ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن پاک کو باوضو حالت میں دیکھنا، چھونا، کھولنا، اس کے الفاظ کے اوپر انگلی پھیرنا، اسے چومنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ تمام کام اور یہ تمام اعمال اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بھائی یا بہن وضو کیے بغیر بھی قرآن پاک کو محبت اور عقیدت سے دیکھتا ہے تو یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو بالکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور وہ باوضو حالت میں قرآن پاک کو کھول کر اس کے ہر لفظ پر اپنی انگلی پھیر لے اور ساتھ بسم اللہ شریف پڑھتا رہے تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، ذرا سوچیں کہ کیا آپ اس دنیا کا بہترین عمل کرنا نہیں چاہتے؟ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے، تو کیا ہمارے دلوں میں قرآن پاک کو سیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ دوستو، جیسے ہم دنیا جہاں کے باقی تمام کام سیکھتے ہیں، مثلاً ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی روزگار کمانے کی خاطر کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھ لیتا ہے، اسی طرح ان پڑھ سے ان پڑھ عورت بھی کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور انہیں استری کرنا سیکھ لیتی ہے۔ تو کیا ہمیں اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب جو اللہ رب العالمین نے خود تحریر فرمائی ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچائی ہے، تو کیا ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا نہیں سیکھنا چاہیے؟ ضرور بھی ضرور سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان انسانوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں جنہوں نے اس دنیا کا سب سے بہترین عمل کیا، یعنی قرآن سیکھنے کا عمل۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر میں 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے سچے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے بالکل درست بتایا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ تمام باتیں کس نے سکھائیں؟ تب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن پاک سے پڑھی ہیں۔ میں اس کلام الہی پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔
پیارے دوستو، یہ ہے اس دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کی طاقت اور اس کی فضیلت کہ جو کوئی اس دنیا میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ سورہ مائدہ ترجمہ کنز الایمان۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آتا ہے، جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے سیلِ اشک رواں ہو گیا۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ باحوالہ تفسیر سیرات الجنان۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت مطرف اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ روا ابو داؤد و نسائی و احمد۔ حضرت محمد بن جابر بیان کرتے ہیں، میں نے بشر بن حکم نیشا پوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل رقت قلب کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، پس اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کر لوں۔ روا البہقی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کس طرح اشک باری فرماتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت رونا مستحب ہے، تلاوت میں رونا ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی سے شکل بناؤ۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ غربت اور مفلسی انسان کو گناہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوستو، اللہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ چینی ماہرین نے اپنے سالہ سال کے تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس گھر میں یہ پودا موجود ہو اس گھر میں دولت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کراماتی پودے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو گھر میں لگانے سے گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس پودے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے، لیکن عام طور پر جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودوں کی بات ہوتی ہے تو احادیث میں ہمیں ایک نہیں بلکہ 3 پودوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان 3 پودوں میں سے پہلا پودا نیاز بو ہے، جسے تلسی کا پودا بھی کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پودے کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور یہ پودینے کا پودا ہے۔ جیسا کہ پودینہ تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا پودا منی پلانٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر میں رکھنے سے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی یہ مشہور ہے کہ ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن اب جان لیجئے کہ اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اسے گھر میں کیسے رکھنا ہے، یعنی لگانا ہے۔ تو جان لیجئے کہ تلسی اور نیاز بو ایک ایسا پودا ہے
کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں بھی نیاز یعنی تلسی کے پودے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے۔ ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان کا پودا پیش کیا جائے تو وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ ہے اور وزن میں بھی کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھروں میں یا گھروں سے باہر تلسی کا پودا ضرور لگاتے ہیں۔ بزرگوں کا بھی تلسی کے پودے کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا کسی بھی قسم کا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اس پودے کو گھروں میں لگانے کے فائدے بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پودے کی برکت سے کوئی زہریلا جانور بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ زہریلا سانپ اور ناگن وغیرہ بھی گھر میں نہیں آ سکتی۔ اس کی خوبیوں کے سبب اسے بابرکت پودا کہا جاتا ہے، اور گھروں میں اس پودے کی موجودگی دولت اور پیسہ لانے کا بھی سبب ہے، کیونکہ جس گھر میں شیاطین داخل نہ ہو سکتے ہوں تو پھر وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تلسی کے پودے کو گھروں کے اندر ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو۔ پیارے دوستو، اس پودے کی شاندار خوشبو گھر کے اندر رہنے والے افراد کے دماغ کو ہر وقت تر و تازہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پودے کے پتوں کو چبا لینے سے بھی نہ صرف دماغ کو راحت ملتی ہے بلکہ نظام انہضام کو بھی سکون میسر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پودینے کا پودا بھی گھروں کے لیے نہایت ہی برکتوں اور رحمتوں والا پودا ہے۔ لہٰذا جان لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں پودوں کی کیاری وغیرہ موجود ہے تو یہ دونوں پودے یعنی تلسی اور پودینے کے پودے اس کیاری میں ضرور لگائیں، لیکن اگر کیاری نہیں ہے تو تھوڑے بڑے سائز کے گملے لے کر ان میں پودے لگا کر اپنے گھر کے اندر ضرور رکھیں۔ یہ دونوں ہی پودے بآسانی گملوں کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، لہٰذا ایک بار ہمارے کہنے پر یہ پودے اپنے گھر میں لگائیں اور کچھ ہی دنوں میں ان کی برکات آپ خود اپنے گھروں کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ رزق کی بندش کے لیے روزانہ توبہ و استغفار ضرور کریں، اور دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول ضرور بنائیں۔ جن گھروں میں قرآن پاک صالحہ سال غلافوں میں بند پڑے ہوں وہاں اللہ کی رحمت اور برکتیں کیسے اتر سکتی ہیں؟ ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کو ضرور کھولیں، اور جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔